میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ بڑی مشکل سے مجھے فیصل آباد یونیورسٹی میں داخلہ ملا۔ اس کے بعد سفارشوں پر مجھے ہاسٹل بھی الاٹ ہو گیا تھا۔ میں خود ہاسٹل میں رہنا نہیں چاہتی تھی، لیکن کیا کرتی، میرا گھر بہت دور تھا، دوسرے شہر میں تھا۔ میں یونیورسٹی کے بغیر بھی اپنی تعلیم کو ادھورا سمجھتی تھی، اور ہاسٹل میں مجھے لڑکیوں کی سنگت چاہیے تھی پڑھنے کے لیے۔ مگر عجیب بات تو یہ تھی، جب میں پہلے دن ہاسٹل گئی تو ہاسٹل کی وارڈن نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ پھر غور سے دیکھنے کے بعد سوچ میں پڑ گئی اور بولی، لگتا ہے تم کسی شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہو۔ جی ہاں، یہاں تو سبھی لڑکیاں شریف گھروں کی ہیں، میں بھی انہی میں سے ایک ہوں۔ میری بات سن کر وارڈن نے مجھے اپنے پیچھے اپنے کمرے میں آنے کا کہا۔ میں اس کے کمرے میں گئی۔ اس نے مجھے چائے کی ایک پیالی پیش کی۔ میں حیران تھی کہ وارڈن مجھے اتنی اہمیت کیوں دے رہی تھی، جبکہ باقی لڑکیاں امیر تھیں۔ ان کے ملبوسات دیکھ کر ہی لگتا تھا کہ وہ کئی زیادہ پیسے والی ہیں، لیکن وارڈن مجھے خاص عزت اور توجہ دے رہی تھی۔ اس نے مجھے چائے کی پیالی دی اور یہ کہنے لگی کہ میں تمہیں جو کہوں گی تم اسی راستے پر چلنا، اگر تم ذرا بھی بھٹکی تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ چلو میں تمہیں کمرہ دکھا دیتی ہوں جہاں تم نے رہنا ہے۔ وہ مجھے خود لے کر آخری منزل پر واقع ایک کمرے میں گئی جو کہ سب سے آخر میں بنا ہوا تھا۔ وہ کمرہ کافی مضبوط لگ رہا تھا۔ کمرے کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہاں پر کوئی لڑکی نہیں بلکہ کوئی اور رہتا ہوگا، یعنی کہ کسی کا خاص کمرہ ہوگا۔ لیکن جب اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو یہ اندر سے بالکل چھوٹا سا تھا۔ کمرے میں ایک کھڑکی تھی جس پر شیشہ لگا ہوا تھا اور باقی کمرہ سادہ سا تھا۔ دیکھو لڑکی، یہاں پر بجلی اور پانی کی سہولت کم ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ تم اس ہاسٹل میں رہتے ہوئے بھی کسی قسم کی برائی کا شکار نہیں ہوگی۔ میں حیران رہ گئی کہ ہاسٹل میں کون سی برائی جو میں اس کمرے میں رہنے سے بچ جاؤں گی۔ بہرحال میں نے وارڈن کا شکریہ اس لیے ادا کیا کیونکہ وہ یہاں پر میرا خیال رکھنے والی تھی۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو میں اس کو بتاؤں، حتیٰ کہ کھانے پینے کا بھی مسئلہ ہوگا تو میں اس کو بتاؤں گی، وہ ٹھیک کر دے گی۔ اس کی بات سن کر میں بڑی خوش ہوئی تھی کیونکہ باقی لڑکیوں کے ساتھ اس کا سلوک کافی اور تھا، جبکہ میرے ساتھ اس کا رویہ مشفقانہ تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں کمرے کو دیکھنے لگی۔ کمرہ واقعی میں ٹوٹا پھوٹا اور خستہ حال تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اس کمرے کو اچھا بنا دوں گی، اسے صاف ستھرا کر کے ہی اس میں رہوں گی۔ ابھی میں کمرے کو صاف کر ہی رہی تھی کہ وہ وارڈن دوبارہ میرے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے، جیسے اس کے سر پر کوئی نئی فکر پڑ گئی ہو۔ لڑکی، میں تمہیں ایک بات بتانا بھول گئی تھی۔ یہ دیکھو، اس کمرے کے دروازے کی 3 کنڈیاں ہیں۔ جب رات کو تم سو گی تو تینوں… کیوں؟ کیا یہ گرلز ہاسٹل نہیں ہے؟ میں نے اسے حیرت سے پوچھا۔ میں نے جتنا کہا ہے تم اتنا ہی کرو۔ اگر روز رات کو سونے سے پہلے تم کنڈی چڑھا کر نہیں سوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تم سے شفقت سے پیش آ رہی ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھ سے بلا وجہ کے الٹے سیدھے سوال کرو۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وارڈن سخت بھی ہے اور پھر مجھ پر خاص نظر بھی رکھے ہوئے ہے۔ چوکنی تو میں پہلے ہی تھی، اب میں اور زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہو گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کوئی بہت حسین پری ہو جو وارڈن تم پر اتنی کرامات کرے گی؟ میں نے خود کو کوسا اور پھر کمرے کی صفائی میں دوبارہ سے مصروف ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے خیال آیا تو میں نے کمرے کو کنڈی چڑھا دی۔ کھانا کھا چکی تھی۔ آج ہاسٹل میں میری پہلی رات تھی۔ مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا۔ رات کے تقریباً 12 بج گئے تھے مگر مجھے ابھی تک نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرے کمرے میں ایک چھوٹا سا سوراخ بھی تھا جس سے باہر کا منظر نظر آتا تھا، یعنی راہداری کا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ باہر راہداری میں گہرے قدموں کی آواز آنے لگی۔ قدم اتنے بھاری تھے کہ شاید پورے ہاسٹل کو ان قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ آدمی ہاسٹل کی گیلری میں چل رہے ہوں۔ میں یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ مجھے لگا شاید یہاں چور ڈاکو آ گئے ہیں جو لڑکیوں کو لوٹنے لگے ہیں، مگر ہاسٹل میں رہنے والی لڑکیوں کے پاس کون سا سونا چاندی کے زیورات ہوتے ہیں جو وہ انہیں لوٹ لیں گے؟ میں نے دل میں سوچا اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر تقریباً 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ دوبارہ سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ اب تو ایسے لگ رہا تھا جیسے گھمسان کا رن ہو، اتنی زیادہ لڑائی جھگڑے کی آوازیں، اور ایسے جیسے 2 لوگ آپس میں گتھم گتھا ہوں۔ یہ سارا منظر سوچ کر ہی
میری تو جیسے پورے وجود میں سردی کی ایک لہر اٹھ کر سوچا کہ دیکھوں باہر ہو کیا رہا ہے، مگر پھر مجھے وارڈن کی بات یاد آ گئی، مجھے ہاسٹل کی وارڈن کی بات یاد آ گئی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کچھ بھی ہو جائے تم نے اپنے کمرے سے باہر نہیں آنا، اگر تم اس طرح کرتی رہی تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، بس جو میں کہوں گی اسی پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ سوچ کر میں واپس بیٹھ گئی، مگر وہ آوازیں کافی دیر تک آتی رہی تھیں۔ میں سوچتی رہی کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ میں نے اس سوراخ سے باہر دیکھنے کی کوشش بھی کی، مگر اس وقت ہاسٹل میں سارے دروازے بند تھے، کسی بھی کمرے کا دروازہ کھلا نہیں ہوا تھا۔ ہر کمرے کا دروازہ بند ہونے کی وجہ سے راہداری خالی تھی، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر راہداری میں کوئی نہیں تو پھر یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ کافی دیر کے بعد وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں اور پھر مجھے بھی نیند آ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو سب سے پہلے میرے ذہن میں یہی واقعہ تھا۔ میں ناشتہ کرنے نیچے گئی کیونکہ صرف 5 منٹ ہی رہ گئے تھے۔ میں لیٹ گئی تھی۔ وارڈن نے مجھے الگ سے ناشتہ دیا اور بولی کہ جلدی سے ناشتہ کر کے چلی جاؤ، یہاں کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وارڈن کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی، وہ مجھے ہر ایک سے دور کیوں رکھنا چاہتی تھی۔ بالآخر ایک ایک کر کے ساری لڑکیاں اٹھ گئیں۔ میں ادھر ناشتہ کر ہی رہی تھی، وارڈن نے بھی اپنا ناشتہ ختم کر لیا تھا۔ میں اس کے قریب جا پہنچی اور اسے رات والا سارا واقعہ سنا دیا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں غصہ سا آ گیا۔ اس نے میرے منہ پر انگلی رکھ کر اشارتاً مجھے خاموش رہنے کا کہا اور پھر سرگوشی والی آواز میں بولی، تمہیں پتہ نہیں کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے تمہیں 100 بار منع کیا ہے کہ ایسے معاملات سے دور رہو لڑکی۔ جب تم ایک شریف گھر کی لڑکی ہو تو شریف گھر کی لڑکی ہی بن کر رہو۔ ہر ایک معاملے میں دلچسپی لینا ضروری نہیں ہے تمہارا، اور اگر تم نے یہاں پر پڑھنا ہے تو ان باتوں سے دور رہو۔ اس کی بات سن کر میں چپ ہو گئی تھی۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ میں آئندہ نہیں بولوں گی، مگر آپ مجھے یہ تو بتا دیں کہ آپ میرا اتنا خیال کیوں رکھتی ہیں۔ اس بات پر وہ مسکرا دی اور مجھ سے کہا کہ میں اپنی یونیورسٹی چلی جاؤں۔ میں نے مزید بحث نہیں کی کیونکہ اس کا رویہ کبھی بھی بدل جاتا تھا اور میں اس کے بدلے ہوئے رویے کو سمجھ نہیں پاتی تھی، ڈرتی بھی تھی۔ میں یونیورسٹی چلی گئی۔ شام کو میں واپس آئی تو راہداری سے گزرتے ہوئے مجھے ایک کمرے سے کسی کے سسکنے کی آواز آئی۔ میں فطرتاً بہت زیادہ تجسس والی طبیعت کی مالک تھی۔ میں اس آواز کا پیچھا کرنے لگی، تبھی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے آواز میرے ساتھ والے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں فوراً اس کمرے میں گئی، اندر جھانک کر دیکھا تو ایک لڑکی بستر پر لیٹی ہوئی تھی، 2 اس کے قریب بیٹھی ہوئی اسے تسلی دے رہی تھیں، جبکہ وہ مسلسل سسکیاں لے رہی تھی۔ مجھے دروازے سے اندر جھانکتا پا کر ان میں سے ایک لڑکی فوراً سے اٹھی، میرے منہ پر دروازہ کھٹاک سے بند۔ انہیں میرا اندر جھانکنا اچھا نہیں لگا تھا۔ مجھے بہت برا لگا کہ ان لوگوں نے مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ مجھے اپنا مسئلہ بتاتیں۔ ظاہر ہے مجھے کیوں بتاتی مسئلہ، میں تو یہاں کسی سے بولتی ہی نہیں تھی۔ بھلا ہو وارڈن کا جو وہ مجھے کسی لڑکی سے بات تک نہیں کرنے دیتی۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی، آ کر اپنا خالی بستہ دیکھنے لگی جس میں کتابیں نہیں تھیں۔ میں گھر والوں سے 2-3 بار پیسے مانگ چکی تھی کیونکہ میرے پاس نہ ہی کتابیں تھیں نہ نوٹس خریدنے کے پیسے تھے، لیکن ابھی تک انہوں نے مجھے کوئی روپے نہیں بھیجے تھے۔ میں اسی وجہ سے پریشان تھی۔ پریشانی میں نے نہ ہی کوئی کتاب خریدی اور نہ پڑھائی پر دھیان دیا۔ دھیان دیتی بھی کیسے، میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں بھی انہی سوچوں میں گم ہی تھی کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ لڑکی نے کافی خوبصورت کپڑے پہن رکھے تھے، حلیے سے وہ کافی امیر معلوم ہوتی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، پریشان ہو؟ ہاں، کافی زیادہ پریشان ہوں۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بستر پر بیٹھ گئی۔ میں دل ہی دل میں شکر کر رہی تھی کہ کسی نے آج مجھ سے بات تو کی، ورنہ وارڈن ہاسٹل کی کسی لڑکی سے مجھے بات نہیں کرنے دیتی۔ میں ابھی بیٹھی ہی تھی کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں حیران ہو گئی، اس کا ہاتھ تو روئی کی طرح ملائم اور نرم تھا، جبکہ میں گاؤں سے آئی تھی۔ گھر میں مختلف کام کرنے کی وجہ سے میرے ہاتھ پتھر کی طرح سخت تھے۔ اسے دیکھ کر میں رشک کرنے لگی کہ وہ کتنی اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ تبھی اس کی نرم و ملائم سفید جلد تھی، جبکہ بال بھی سلیقے سے بندھے ہوئے تھے۔ میرے پاس تو ڈھنگ سے بالوں کو دھونے کے لیے ایک شیمپو تک نہیں تھا۔ مجھ سے کہنے لگی، تم فکر نہیں کرو، کوئی بھی پریشانی ہے تم مجھے بتا سکتی ہو۔ دل ہی دل میں وارڈن کو گالیاں دینے لگی۔ وہ کتنی خرانٹ عورت تھی جس نے مجھے ابھی تک ایک بھی لڑکی سے دوستی نہیں کرنے دی۔ اگر میں پہلے دوستی کر لیتی
تو مجھے اتنی پریشانی کا سامنا ہی نہ کرنا پڑتا۔ میں نے اپنی ساری مشکلات اس لڑکی کے سامنے رکھ دیں۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی اور بولی، یہ بھی کوئی پریشانی والی بات ہے؟ تمہیں کتنے پیسے چاہیے؟ مجھے 3000 روپے چاہیے، مجھے کتابیں اور کچھ نوٹس وغیرہ خریدنے ہیں۔ میری بات سن کر اس نے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور ہزار کے نوٹ نکال کر میرے ہاتھ پر رکھے۔ میں نے گنے تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، وہ پورے 10,000 روپے تھے۔ یہ کیا؟ تم مجھے 10,000 روپے دے رہی ہو؟ میں نے تم سے 3,000 مانگے ہیں۔ کوئی بات نہیں، تم یہ استعمال کرو، جب تک چاہو لوٹا سکتی ہو، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، اور ویسے بھی تم اب مجھے اپنی سہیلی ہی سمجھو، جتنے پیسے چاہیے ہوں مجھ سے مانگ لیا کرو۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گئی، آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سوچ نہیں سکتی تھی کہ کوئی اس قدر مجھے نواز دے گا، وہ بھی ایک بار کہنے پر۔ میں بہت خوش رہنے لگی۔ 3,000 روپے کی کتابیں لے کر میرے پاس باقی پیسے بچ گئے تھے۔ اگلے دن وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، شازد لے کر چلوں، تمہیں اچھے کپڑے دلاؤں گی، ویسے بھی اس 6,000 روپے کا کیا کرو گی جو تمہارے پاس بچا ہوگا؟ ہاں، میں بھی ایسا ہی سوچ رہی تھی۔ دیکھو نا، میرے آس پاس کتنی لڑکیاں ہیں جنہوں نے اچھے کپڑے پہن رکھے ہیں، مگر میرے پاس پہننے کے لیے کوئی بھی کپڑا نہیں ہے اچھا۔ وہ مجھے لے کر مارکیٹ چلی گئی، اس نے مجھے کافی قسم کے کپڑے لے کر دیے، مگر وہ ایک بھی میں پہننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کافی زیادہ ماڈرن لباس تھا، لیکن قندیلہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم یہ کپڑے پہن لو، تم پر خوب جچیں گے، تم پہاڑی لڑکی ہو، تمہارا رنگ بھی گورا ہے، یہ پہن کر تم کوئی ماڈل نظر آؤ گی۔ اس کی باتیں سن کر میں خوش ہو گئی تھی۔ میں نے وہ کپڑے سیب تن تو کر لیے، مگر مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر وارڈن نے دیکھ لیا تو کہے گی کہ میں بھی انہی لڑکیوں کے رنگ میں رنگ گئی ہوں۔ میں جب باہر جاتی تو بڑی سی چادر اوڑھ کر جاتی تاکہ وارڈن کو یہ چیز پتہ نہ چلے کہ میں نے اتنے خوبصورت اور اتنے ماڈرن ملبوسات پہن رکھے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں اس کی نظر مجھ پر ہی رہتی تھی۔ اسی رات میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میرے کمرے کے دروازے پر ہلکی دستک ہونے لگی۔ مجھے لگا کہ شاید میری وہ سہیلی ہی ہوگی جس نے مجھے پیسے دیے تھے۔ میں نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ ویسے بھی اس ہاسٹل میں مجھے کسی کا ڈر محسوس نہیں ہوتا تھا۔ مجھے اب وارڈن کی باتیں بیکار لگنے لگی تھیں، جو ہر وقت بلا وجہ مجھے ڈراتی رہتی تھی۔ مگر جیسے ہی میں نے کمرے کے دروازے کو کھولا، سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شراب کا نشہ تھا اور چال بھی ایسی لڑکھڑاتی ہوئی جیسے وہ ابھی نشہ کر کے آیا ہو۔ اسے دیکھ کر تو میں ڈر گئی تھی، اتنی ڈر گئی کہ میں نے مارے ڈر کے چیخ مارنا چاہی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے خاموش کروانے کی کوشش کی تو میں یکدم مجھ سے لڑ پڑی۔ تم کون ہو؟ کیوں آئے ہو یہاں؟ نکلو میرے کمرے سے۔ میں چلانے لگی تو اس نے مجھے دھکا دے کر میرے ہی سامنے پڑے بستر پر گرا دیا۔ میں اس کی نیت سمجھ گئی تھی، جس انداز میں وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ وہ کس نیت سے میرے کمرے میں آیا تھا۔ میں اپنے کمرے سے بھاگنے لگی تو اس نے مجھے پھر بازو سے پکڑ کر نیچے پٹکا۔ مجھے اس کی ہمت پر حیرت ہو رہی تھی۔ تم یہاں کیسے آئے ہو؟ کون ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، سور کہیں کے۔ میرے منہ سے نکلتی گالیاں سن کر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، یوں جیسے اسے ان چیزوں کی توقع نہ ہو مجھ سے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ تم نخرے کر رہی ہو، مگر تم تو راضی ہی نہیں ہو مجھ پر۔ ہاں، میں کیوں راضی ہوں تم پر؟ کون ہو تم اور کس مقصد سے آئے ہو؟ میں تیز چلانے لگی۔ میرے ناخن اس کے چہرے پر لگ چکے تھے اور وہ شدید زخمی بھی ہو چکا تھا۔ بڑی ہی پاک بنتی ہو تم نے مجھ سے 50,000 روپے لے کر کھائے اور اب کہتی ہو کہ تم مجھے جانتی نہیں ہو، اسی چیز کی قیمت ادا کی تھی، اور آج تو میں خاص تمہارے لیے آیا ہوں۔ تم ایسے نہیں کر سکتی، میرا پیسہ کھا کر تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو۔ میں نے کون سا پیسہ کھایا تمہارا؟ خدا کا خوف کرو، میں تو کسی کو جانتی تک نہیں اور کل بھی نہیں جانتی۔ تم یہاں آئے ہو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ابھی جا کر میں سب کو بتاؤں گی۔ لڑکی زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود چلا جاتا ہوں۔ وہ آگے بڑھنے لگا تو مجھے شک ہوا کہیں آگے بڑھ کر وہ کمرے کا دروازہ ہی نہ بند کر دے۔ میں اس پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ میں وہاں سے فوراً بھاگ نکلی۔ بھاگتی ہوئی میں نیچے گئی۔ نیچے جا کر میں نے سیکیورٹی کے سب لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ ایک لڑکا ہاسٹل میں گھس آیا ہے، لڑکے کو پکڑنے کا بندوبست کیا جائے۔ میں نے وارڈن کو بھی ساری بات سچ بتا دی۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے رکھا کرو۔ میں نے کہا میں نے تو دروازہ دستک دینے پر کھولا تھا، بلا وجہ نہیں کھولا تھا۔ وارڈن نے کہا کہ میں اس سارے معاملے کو دیکھ لوں گی، تم جا کر اپنے کمرے میں بیٹھو اور خبردار اگر تم باہر آئی تو
میں نے نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ اتنا بھیانک واقعہ ہو جائے گا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اب میں کمرے میں آ کر بیٹھی بھی تھی تو مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے گھور رہا ہو، جیسے میں کسی کی غلیظ نظروں کے حصار میں ہوں۔ میں خود کو کوسنے لگی۔ اتنے میں دروازے کے باہر ایک لڑکی آ کر کھڑی ہوئی۔ اس نے دروازے پر دستک دینا شروع کر دیا۔ میں دروازہ نہیں کھولنا چاہتی تھی، مگر وہ میری محسنہ تھی۔ اس کا نام نبیلہ تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی کھڑی تھی۔ نبیلہ، شکر ہے کہ تم آ گئی، میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میرے کمرے میں ایک لڑکا گھس آیا، تمہیں پتہ ہے؟ ہاں پتہ ہے۔ بیزاری سے وہ میرے کمرے میں داخل ہوئی اور نیچے بیٹھ گئی۔ تم تو بالکل ہی جاہل نکلی ہو، میں نے سوچا نہیں تھا کہ تم اتنی جاہل نکلو گی۔ نبیلہ کی بات سن کر میں مارے حیرت کے اسے دیکھنے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم مجھے جاہل کہہ رہی ہو؟ تو کیا وہ پڑھا لکھا عالم تھا جو رات کے وقت میرے کمرے میں گھس آیا؟ تمہیں پتہ ہے اس کی نیت کیا تھی؟ ہاں، میں بھی جانتی ہوں کہ اس کی نیت کیا تھی۔ اس کی بات جان کر مجھے مزید حیرت کا جھٹکا لگا۔ نبیلہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اگر تم اسے جانتی ہی تھیں تو پھر تم نے اسے میرے کمرے میں کیوں بھیجا؟ تمہیں سب پتہ لگ جائے گا۔ فی الحال تم جاؤ، پولیس اسٹیشن جاؤ اور جا کر اپنا بیان ریکارڈ کروا دو۔ کیا مطلب؟ پولیس اسٹیشن کیوں جاؤں؟ تو کیا تم اس لڑکے کو سزا نہیں دلوانا چاہتی جو رات کو اچانک تمہارے کمرے میں گھس آیا؟ اسے بھی تو سزا ملنی چاہیے۔ نبیلہ ایک طرف تو اس لڑکے کی حمایت کر رہی تھی، دوسری طرف وہ یہ چاہتی تھی کہ میں پولیس اسٹیشن جا کر اس لڑکے کی رپورٹ درج کرواؤں۔ کیا نیچے پولیس آئی ہے؟ پولیس کیا تم تک آئے گی اب؟ چلو میں تمہیں لے چلتی ہوں، پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہیں، تم اس میں بیٹھو اور تھانے چلی جاؤ تاکہ تمہارے اس معاملے کا ایک اچھے خوش اسلوب طریقے سے اختتام ہو سکے اور آئندہ کوئی تمہیں تنگ نہ کرے۔ نبیلہ مجھے لے کر نیچے جا رہی تھی کہ وارڈن کی نظر ہم دونوں پر پڑ گئی۔ وہ مجھے کرخ نظر سے دیکھ کر بولی، تمہیں میں نے منع کیا تھا نا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ دوبارہ مجھے نظر نہ آؤ، پھر تم ابھی کہاں جا رہی ہو، وہ بھی رات کے اس پہر؟ وارڈن مجھ پر چلاتے ہوئے بولی، میں تو ان کے ساتھ جا رہی تھی۔ نبیلہ نے مجھے کہا ہے کہ پولیس اسٹیشن میں اس لڑکے کی رپورٹ درج کرنی ہے۔ میں نے بھولے پن سے جواب دیا تو وارڈن نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور بولی، خدا کی بندی، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کمرے سے باہر نہیں آنا، اور نبیلہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ کیا آج کل تمہاری اپنی دکان نہیں چل رہی جو تم اس لڑکی کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ مجھے اس لڑکی کی ضرورت نہیں، میں اکیلی ہی کافی ہوں۔ نبیلہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ وارڈن نے میرا ہاتھ سختی سے پکڑا اور مجھے باہر لے آئی، مجھے کھڑکی کے پاس لا کر کھڑا کیا۔ باہر دیکھو، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے دیکھا تو باہر کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک کالے رنگ کی بڑی سی گاڑی کے۔ یہ تو گاڑی ہے، کیا تمہیں کہیں سے بھی یہ پولیس کی گاڑی نظر آتی ہے؟ وارڈن نے مجھے دھکا دے کر پوچھا تھا۔ نہیں تو یہ تو عام گاڑی ہے۔ اب تم دیکھ لینا اس گاڑی سے نکلے گا کون۔ 2 منٹ تک یہیں بیٹھ کر انتظار، اور وہی لڑکا نکلا جو تھوڑی دیر پہلے میرے کمرے میں آیا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ وہی لڑکا تھا جو میرے کمرے میں آیا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو، اس کی نظروں میں انتقام چھلک رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں کانپ گئی۔ میں پیچھے ہٹی، وارڈن نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اوپر لے کر گئی، میرے کمرے میں آئی، کمرے کا دروازہ بند کیا، دروازے کو کنڈی لگائی اور میرے سامنے بیٹھ کر بولی، لڑکی، میں تمہیں کتنی بار سمجھاؤں کہ یہ ہاسٹل نہیں ہے، یہ تو ایک چکلا ہے۔ مجھے یہ بات کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، لیکن کیا کروں، یہاں کی لڑکیاں علم حاصل کرنے کے بجائے خود کو سستے داموں بیچنے آتی ہیں۔ تمہیں بھی اس لڑکی نے 10,000 روپے کے بدلے خریدنے کی کوشش کی۔ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ تم نے اسے پیسے لیے ہیں، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ نبیلہ اس حد تک گر جائے گی کہ ان پیسوں کے عوض تمہیں بیچنے کی کوشش کرے گی۔ خدا کے لیے، اگر تم آئندہ محفوظ رہنا چاہتی ہو تو ایسی لڑکیوں سے دور رہو۔ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ معصوم نظر آنے والی نبیلہ اپنے کردار میں اتنی ڈھیلی ہوگی۔ خدا سب لڑکیوں کو ایسی برائی